دوستو اگلی قسط میں وہ دھماکہ ہونے والا ہے جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا، ذرا سوچئے۔ ایک خوشحال لمحہ، ایک پر سکون کمرہ، اور اچانک ماورا زمین پر گرتی ہے، بے ہوش لاش کی طرح ولید کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، جیسے اس کے قدموں تلے زمین کھسک گئی ہو۔ وہ دیوانگی میں چلوتا ہے، ماورا آنکھیں کھولو، خدا کے واسطے، لیکن ماورا بالکل خاموش۔ اس کی سانسیں مدھم اتنے میں آما دوڑتی ہوئی آتی ہے، اس کی آواز کانپ رہی ہے، بھائی بھابھی کو کیا ہوا؟ ولید کا جواب بھی کسی طوفان سے کم نہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں، میں تو ابھی کمرے میں داخل ہوا تھا اور یہ بے سُدھ پڑی ہوئی تھی۔ دوستو اس لمحے ایک خوفناک دوڑ شروع ہوتی ہے، اسپتال کا راستہ، دل دھڑکانے والی چیخیں، اور ولید کا جنونی انداز کہ ڈاکٹر، ماورا کو کچھ نہیں ہونا چاہیے ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ ڈاکٹر کی مسکراہٹ وقتی سکون دیتی ہے، مگر اصل کھیل پردے کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے۔ ماورا کو ہوش آتا ہے اور ڈاکٹر ایسی خبر سناتا ہے جس نے سب کو جھنجھوڑ دیا، مبارک ہو، آپ والدین بننے والے ہیں۔ ولید کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلتے ہیں، لیکن اسی لمحے ماورا کے دل میں خوف کا خنجر پیوست ہو جاتا ہے۔ اگر دارشوار کو یہ خبر مل گئی تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ دوستو دوسری طرف دارشوار اپنی ماں کی گود میں بلک رہی ہے، لیکن ماں کا لہجہ آگ کی طرح سخت، خود اپنا گھر برباد کیا ہے، اب مزید نہ رو۔ لیکن دارشوار کی آنکھوں میں آنسو نہیں، انتقام کی چمک ہے۔ وہ قسم کھا لیتی ہے، چاہے کسی کی جان لینی پڑے، میں ولید کو واپس حاصل کر کے رہوں گی۔ اور ادھر اسپتال میں ایک نیا طوفان برپا ہوتا ہے۔ ایک نرس سرگوشی کرتی ہے، خیال رکھیے کسی نے ماورا کے کھانے میں زہر ملانے کی کوشش کی ہے۔ دوستو یہ سنتے ہی ولید کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی نظریں فوراً آما پر جمتی ہیں۔ وہ بوکھلا کر کہتی ہے، بھائی آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں، میں تو چاہتی ہوں بھابھی ہمیشہ خوش رہیں، لیکن کہانی کا اصل چہرہ کہیں اور ہے۔ اسپتال کی پارکنگ میں اندھیروں کے بیچ دارشوار ہاتھ میں زہریلی شیشی لیے کھڑی ہے، اس کی مسکراہٹ برف سے بھی زیادہ سرد۔ یہ تو بس شروعات ہے، اب ولید خود میرے قدموں میں جھکے گا۔ دوستو یہ سن کر دل دہل اٹھتا ہے۔ ادھر ولید ماورا کے پاس بیٹھا ہے، وہ مدھم آواز میں کہتی ہے، ولید مجھے لگ رہا ہے کوئی ہمیں جدا کرنا چاہتا ہے۔ ولید اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر کہتا ہے، میں تجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، چاہے موت ہی کیوں نہ آ جائے۔ لیکن یہ عزم کب تک قائم رہتا ہے؟ اصل جھٹکا تو رات کو ولید کے گھر پہنچنے پر لگتا ہے۔ گھر کے دروازے پر خون سے لکھا ایک خط رکھا ہوتا ہے، اس میں صاف الفاظ میں دھمکی درج ہے، اگر تمہیں ماورا کی جان عزیز ہے تو اس سے فوراً دور ہو جاؤ، ورنہ اگلے 24 گھنٹوں میں سب کچھ ختم کر دیا جائے گا۔ ولید کے ہاتھ لرزنے لگتے ہیں، اس کا دماغ چیخ اٹھتا ہے، یہ سب دارشوار کا کام ہے۔ لیکن دوستو کہانی یہاں اور زیادہ خوفناک ہو جاتی ہے۔ پیچھے کھڑی آما نے یہ بات سن لی اور اس کی آنکھوں میں ڈر نہیں بلکہ ایک پراسرار چمک ابھرتی ہے۔ کیا آما بھی اس سازش کا حصہ ہے؟ کیا دارشوار اور آما دونوں مل کر ماورا کی جان کے پیچھے ہیں؟ کوئی اور تیسرا شخص پردے کے پیچھے یہ خطرناک کھیل کھیل رہا ہے؟ دوستو اصل دھماکہ ابھی باقی ہے، آگے کی قسط میں وہ راز کھلے گا جس نے سب کی زندگی بدل کر رکھ دینی ہے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ولید اپنی بیوی اور آنے والے بچے کو بچا پائے گا، دارشوار اپنی خوفناک چال میں کامیاب ہو جائے گی، تو اگلی قسط کا انتظار ضرور کیجیے۔ اور ہاں، اگر یہ ریویو آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کیجیے، کمنٹس میں اپنی رائے اور ایک زبردست ڈائلاگ شیئر کیجیے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے، کیونکہ اصل کھیل تو ابھی شروع ہوا ہے۔